السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل آفت ایپیسوڈ 1۔ دادا اور دادی بیٹھے ہوئے نماز پڑھ کے اوپر سے وہاں جاتا ہے سپارہ پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے دادا آج میں آپ کو بہت سا سبق سناؤں گا، میری مما نے مجھے بہت اچھی طرح یاد کروایا۔ دادا بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عریشہ نہیں آئی پڑھنے کے لیے، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے وہ سو رہی ہے اور ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ بھابھی جو ہے وہ ناشتہ نوکرانی کے ساتھ مل کے بنا رہی ہیں۔ اوپر سے مہک آ جاتی ہے، وہ نوکرانی سے بولتے ہیں کہ میری ابھی چائے تیار ہوئی کہ نہیں، اور اس کی ساس کہتی ہے مہک یہ کیا بات ہوئی، تم اس کے ساتھ بجائے کہ ناشتہ بناؤ تم اپنی چائے کمرے میں منگوا رہی ہو، تم کب تک ایسے اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتی پھرو گی؟ مہرالنساء کو دیکھو، وہ سارا کام خود کرتی ہے، خود کچن میں کھڑی ہو کے چائے وغیرہ سارا کچھ بنواتی ہے اس کے ساتھ، اور تم ہو کہ تم اندر مانگ رہی ہو چائے کہ مجھے چائے اندر پہنچاؤ۔ وہ کہتی ہے بس آپ تو مجھے دیکھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں بھابھی کے کیوں آپ لوگ قصیدے گاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں عریشہ پڑھنے نہیں آئی، کہتی وہ بیمار ہو گئی ہے، آپ تو بس میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو۔ اور وہ اندر جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں لیٹ جا چپ کر کے، میں نے جھوٹ بولا کہ تم بیمار ہو، اور اس کو بھی ڈرامے بازی سکھا رہی ہے۔ اوپر سے علی رضا آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہی تم؟ کہتے ہیں عریشہ بیمار تھی، اس کی ماں کہتی ہے اس کی دوائی لے کے آؤ، اور کہتے چلو اب ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ اور کھانے کی ٹیبل پر دادا جو ہے وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور انکل اور بیٹے بھتیجے کے درمیان مقابلہ بازی ہو رہی ہے، اور وہ جیت جاتا ہے۔ علی رضا کا باپ کہتا ہے کہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور بچی کی دوائی لے کے، اس کو رات کا بخار ہوا تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر وہ اندر جاتا ہے اور مہک سے کہتا ہے کہ یہ کب اس کو بخار ہوا تھا؟ میں تو جب جاگا تھا تو یہ آرام سے تم دونوں بیٹھی ہوئی تھی، سو رہی تھی۔ وہ کہتے تجھے کیا پتہ ہے، میں تو ساری رات جاگتی رہی ہوں، آپ تو بس ہر وقت میرے ساتھ لڑائی کرتے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو میرے ساتھ۔ اور اوپر سے شیری سے کال پر ماں اور مہرالنساء بات کر رہی ہیں، وہ کہتی کیا بات ہے بیٹا، آپ نے کبھی کال ہی نہیں کی؟ وہ کہتی ہے ماما ادھر مصروف ہوتی ہیں، وہ اس لیے میرا ٹائم ہی نہیں ملا کال کرنے کا۔ کہتی ہے آپ مجھے تھوڑی پریشان لگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو۔ وہ کہتی نہیں ابھی ادھر سو کر اٹھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور مہرالنساء جو ہے وہ اٹھ کے چائے بنانے جاتی ہے، اوپر سے مہک آ جاتی ہے، وہ کہتی کیا مسئلہ آپ کو، آپ میری اور علی رضا میں کیوں لڑائی ڈلواتی ہیں، مسئلہ کیا آپ کو؟ وہ کہتی میں اس سے کوئی بھی آپ کے بارے میں بات نہیں کرتی۔ اور مختار جو وہ شیری کو کال کر کے بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ظفر کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے، تم پریشان نہ ہو، ابھی ہم دونوں بھائی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر سے مہرالنساء آ جاتی ہے، وہ کہتی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹھو بتاتا ہوں تمہیں، اور کار شیری کے ساتھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور شیری کہتی بھائی آپ سے بات کر کے نا مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے۔ مہرالنساء کہتے ہوا کیا، میں بتائیں ہم نے صبح کال کی تھی تو شیری پریشان تھی۔ وہ کہتا بیٹھو بیٹھو پھر بتاتا ہوں، آپ تو بس جلدی جلدی یہ پوچھنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ تب بتاتا اس کو کاروبار میں کافی زیادہ لاس ہوا ہے، اور وہ بھی ان کو بھی پڑھا رہی ہے بچوں کو، اور وہ ڈرائنگ لے کے آتا ہے، کہتا دیکھیں دادی ماں کتنی اچھی ڈرائنگ بنائی ہے، میری سب سے بیسٹ ڈرائنگ ہے یہ۔ اوپر سے مہک آ جاتی ہے، وہ کہتی کیا بات ہے؟ عریشہ کو وہ کہتا ہے کہ کلاس میں جو ہے نا وہ چٹکیاں پڑی ہیں، وہ کہتی ہے ہر وقت میری بچی کے خلاف رہتے ہو، اور وہ ابھی اپنی شاپ پر ہیں۔ اوپر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ علی رضا کر رہا تھا وہ کاروبار جو ہے وہ ظفر کو دیتے ہیں اور اسے پاکستان بلا لیتے ہیں۔ علی رضا خوش ہو کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میری ایک ہی تو بہن ہے، اگر ہم نہیں اس کے کام آئیں گے تو کون آئے گا؟ اور محمود یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، یہ مہک کا لور ہے، اور مہک کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ علی رضا نے جو اتنا اچھا کاروبار شروع کرنے لگا تھا وہ انہوں نے ظفر کو دے دیا ہے، اور تم میرے ساتھ آؤ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کو ہوٹل میں بلا کے یہ ساری باتیں جو ہے اس کو بتاتا ہے، اور اس کو وزن کرتا ہے علی رضا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے چھپ چھپ کے میں تم سے نہیں مل سکتی، میری شادی ہوئی ہے، میری ایک بچی ہے، میری کو خیال کرو، تم تو بالکل محمود پریشان مجھے کرتے رہتے ہو۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بہت بڑا لاس کرنے جا رہی ہو تم۔
اور وہ ساری باتیں مہک کو بتاتا ہے۔ محمود کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس کا کوئی حل کرتا ہوں۔ علی رضا گھر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مہک کدھر ہے، اور بھابی کہتی ہے وہ تو اپنی امی کی طرف گئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی آپ مجھے واپسی پہ لیتے آؤ گے، لیکن تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ کہتا میں تب میرے ساتھ اگر وہ مجھے کال کر کے بتاتی کہ میں ادھر ہوں مجھے لیتے جانا، اسے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی ماں کو کال کرتا ہے، وہ کہتی ہے اس کو کبھی ادھر لے آؤ، میں تو ماں بیٹی کو دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ کہتا اچھا، حال چال پوچھتا ہے اس سے، اور اس کے بعد پھر کار رکھ دیتا ہے۔ میں نے صاحب پوچھتے ہیں کیا بات کیا ہے، وہ کہتا کچھ نہیں، بس چھپا لیتا اس سے، اور مہک آ جاتی ہے۔ کہتا کدھر سے آئی ہو، کہتی جدھر سے مرضی آؤ، میں ماں کے پاس آئی۔ اس کو کہتا میں نے کال کی ہے، وہ کہہ رہی میری طرف نہیں آئی، اسی طرح بتاتی ہو کہ نہیں تم کدھر سے آئی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے، سمجھ آئی، اور نہ میں تیری پابندیوں میں آنے والی ہوں، جدھر میرا جی کرے گا میں وہی کام کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں دے سکتا، سمجھ آئی، اگر میں نے ایسا ویسا کچھ سن لیا تو پھر تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور مہک کو بہت غصہ آتا ہے۔ علی رضا پارک میں آتا ہے اور پریشان ہو کھڑا ہوتا ہے، اوپر سے مہرنسا آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے علی رضا کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو؟ کہتا کچھ نہیں بھابی، بس ایسے ہی ادھر آئے کھڑا ہو گئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، وہ کہتی نہیں علی رضا کوئی مسئلہ تو ہے، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، بات کرنے سے بندے کا نا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اوپر سے مہک آ جاتی ہے، اس کو ہاتھ پکڑا دیکھتی ہے، کہتی کیا ادھر مستیاں ہو رہی ہیں؟ وہ کہتی کچھ بھی نہیں، علی رضا تو میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے۔ میں اس کے ساتھ کھڑی ہو کے اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ پریشان مجھے نظر آ رہا تھا۔ کہتی پریشان تو میں بھابی آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے تو ہماری زندگی اجیرن کی رکھی ہے۔ علی رضا کہتا ہے اپنی اوقات میں رہو مہک، وہ میری بڑی بھابی ہے، بڑی بہن کی طرح ہے، اور تم اپنی زبان جو ہے اس کو کنٹرول کرو۔ وہ کہتی ہے میں انہی باتوں سے تنگ آ چکی ہوں، اس لیے میں تجھے کہتی ہوں مجھے علیحدہ گھر لے کے دے دو، لیکن تم ہو کہ تمہیں تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور مہک جو ہے وہ مہرنسا کو کافی زیادہ سناتی ہے، اور مہرنسا کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اپنی اوقات میں رہو، سمجھ آئی، اور اسی کے ساتھ پہلی قسط جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔